کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیرو کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں، وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور سن لیں، جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میں آسان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا، رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے۔ آپ غور کرنا، کیوں نئی فلم رمضان شریف میں آتی ہے؟ نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی؟ پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں، آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی۔ مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی، اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہماری قوم کو کون سا زوم ہے، ہماری قوم کو کون سی بے فکری ہے، ہماری قوم کو کون سا خیال ہے جس نے ہماری قوم کو آخرت سے بے پرواہ کر رکھا ہے، آخرت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی اللہ کی خشیت کی طرف نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی کی راہ کی مسافر نہیں بن سکتی جس قوم کے اندر فکر آخرت نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو قوم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کو اللہ کی معرفت عطا کی۔ جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا، تو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، انسانوں سے حساب لیا جائے گا، میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا۔ اور یاد رکھنا، جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا؟ وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے، لیکن خدا کی بارگاہ ہے۔ آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات کی دنیا میں کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بہت دیر تک، میں نے پہلے ہی کہا، گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں۔ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں
जन्नती है, ज़कात चोर बनेंगे फिर भी जन्नती है, ज़कात नहीं देंगे फिर भी जन्नती है, औरतों पे पाप की नजर डालेंगे फिर भी जन्नती है, अल्लाह अकबर चोरियां करेंगे फिर भी जन्नती है, मस्जिदों को वीरान करेंगे फिर भी जन्नती है। ये कैसी जन्नत लिखा करके लाए हो? हालांकि हम तो कुरान में देख रहे हैं कि नबी का बेटा भी अगर नबी के नक्शे कदम से हट रहा है तो कुरान नबी के बेटे को जहन्नमी कह रहा है और लैसा मिन अहलिक कहकर नबी से उसके रिश्ते का खात्मा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब नबी के नक्शे कदम से नबी का बेटा हट जाए तो उसको नबी से काट दिया जाता है, अगर उम्मती नबी के नक्शे कदम से हट जाए तो फिर उम्मती का रिश्ता कितना रह जाता होगा? क्या तुम्हें नहीं पता किनान जैसा इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब नबी के नक्शे कदम से हटा और काफिरों के साथ रहा, अल्लाह अकबर, हजरत नूह ने कहा था मौला ये मेरा बेटा है, मौला ये मेरा